بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 ذوالقعدہ منگل کے دن کا یہ خاص دعا جو شخص بھی صرف 12 بار پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت بھی اس بندے کی چند دنوں کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رب کی بارگاہ سے لاکھوں مانگے گا تو میرا رب اس کو کروڑوں عطا فرمائے گا۔ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اسے ایک بار پڑھ کے دیکھیں، فوری طور پر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر غم ختم ہو جائے گا، ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ وہ دعا ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ قرب و نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور یہ وہ دعا ہے منگل کے دن یعنی 12 ذوالقعدہ کے دن اس دعا کو پڑھنا ہے، اور وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس دن اس میں عزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق کا بھی ذکر موجود ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے مکانہ غیب سے اتنا مال رکھا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان، جو بندہ بھی ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس دعا کے اندر یا حیو یا قیوم کے لفظ بھی موجود ہیں۔ یا حیو یا قیوم وہ اسم پاک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو وہ کرب عطا فرماتا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیسے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ صرف 4 قسم کی آیات ہوں گی اور ان کو آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے اس کے اندر الف لام میم یہ لفظ بھی موجود ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا ان کے پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، اور یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان دعا ہے، آج کوئی بچہ بھی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ تمام راستے کھول دیتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب جو بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت اور مقام بنانا چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، ان دعاؤں کو ایک مرتبہ صرف 12 ذوالقعدہ والے دن پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ آپ اس وظیفے کو عشاء کے ٹائم تک کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اول آخر تین مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی شروع پر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر پر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک بہترین رزق دینے والی ذات میرا اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ لفظ ہیں، اس کے بعد صرف آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے۔ یہ آیات 4 آیات ہیں، ان 4 آیات کو آپ نے 12 بار پڑھنا ہے۔
اب ذرا ترتیب بھی سمجھ لیں ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے واللہ خیر الرازقین کو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والے یہ بات کہتے ہیں کیونکہ اللہ والوں نے اس دعا کو پڑھا ہے اور آزمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دعا جس بندے کے ہاتھ لگ جاتی ہے اس میں پاک ہے، جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز آ جاتا ہے وہ اللہ کی خاص بندوں میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی عزت مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت مل جائے، یہ اسم پاک اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ اسم اعظم ہے، اس ہر ایک پڑھنے والے کو مستجابت دعات بن جاتا ہے، یعنی وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ اس بندے کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بندہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرح قربت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کو میسر آ جاتی ہے، تو لہٰذا جسے اس میں پاک کی تلاش میں، اس دعا کی تلاش میں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی ہیں، تو آج میں وہی دعا جس کے ذریعے آزمایا ہے، وہ جس کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل کیا ہے، آج تک بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس دعا کو 12 ذوالقعدہ منگل کے دن کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے واللہ خیر الرازقین کو پڑھنا ہے اور پھر دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ الحی القیوم کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر یا حیو یا قیوم کے لفظ بھی موجود ہیں، یہ وہ تمام لفظ کا مجموعہ ہے، وہ ذات ہے جو تمام ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، زندگی میں انسان کے ہر طرح کے کام پڑھتے ہیں، مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، تو وہ یا حیو یا قیوم کو جب پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو اس کے اندر لا الہ الا اللہ جو اس کے اندر موجود ہے اسے پڑھنے سے آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اللہ پاک آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔